للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ حجرات کی روشنی میں مطالعہ قرآن چل رہا ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان آیات کی روشنی میں آگے چل رہے ہیں اور منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے، وہ مراد اور وہ منزل عطا فرمائے جس کا تعین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمایا ہے۔ یہاں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اخوت اور بھائی چارہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ قوموں کی ترقی کا ایک بنیادی عنصر ہے، اور اس بنیادی عنصر میں جو قوتیں کار فرما ہیں ان کی نشاندہی قرآن پاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بنیادی عناصر ہیں ان میں جو قوتیں کار فرما ہیں بھائی چارے کی عظمت میں، وہ 11 چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے ان 11 چیزوں پر غور کر لیا تو یہ اخوت کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان 11 چیزوں کو ایک ٹائٹل میں بیان فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 11 قوتیں ہیں اخوت کی بحالی کے لیے اور اخوت کی طاقت ہیں۔ سب سے پہلی طاقت اسلام، اور میں پھر سے نشاندہی کر دوں تھوڑی سی چند لفظوں میں کہ مسلمان کی شناخت کو خاص وضع قضا کے تصور میں نہیں، وضع قضا کے تصور میں نہیں، مسلمان کی شناخت کا تعین اس کے رویوں پر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہیں، آپ نے کسی فکر و فلسفے پر مسلمان کی شناخت کا تعارف نہیں کروایا، آپ نے اس کے رویے کی حرمت میں اور ایک حدود و قیود کا تصور دیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے، المسلم من سلم المسلم من لسانہ ویدہ، یہ شناخت ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہے۔ بس یہ 2 چیزیں ہیں، زبان اور ہاتھ رسول اللہ کے پابند ہو جائیں تو بھائی اس محبت کو کوئی نہیں توڑ سکتا اور کوئی کسی کا نقصان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ انسان کی
درجات کا تسلسل بھی بیان فرماتے رہتے ہیں، نبوت کی نظر میں ٹاپ آف دا لسٹ کون سا تشخص ہے، سب سے بڑا آدمی کون ہے عظمت کے اعتبار سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، میری نظر میں سب سے افضل وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ اگر ہر شخص اپنی عظمت کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے حصول کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، اور اگر اس راستے کا تعین نبوت کا بیان کردہ ہو اور وہ راستہ مقصود تک پہنچاتا ہو اور نفع رسانی ہر آدمی سوچ لے، اور یہ نفع کو مطلق رکھا، کسی خاص وصف کے ساتھ نہیں بیان فرمایا کہ فلاں چیز سے نفع ہے، فلاں فلاں فلاں، جس بھی انداز میں کوئی نفع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تک نفع کا تصور دیا ہے کہ بھائی اگر کسی مسلمان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے دعائے خیر کر دو تو یہ بھی اس کے لیے مفید اور نفع ہے، کا باعث ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو اذیت دینے سے اپنی زبان کو اور ہاتھ کو تو روک لو، اس کی برائی تو بیان نہ کرو۔ اس سے بڑھ کر اور آگے کیا ہو سکتا ہے اخلاقی حرمت کے اندر؟ وہ کون سا ایسا تصور دین ہے جو اس سے آگے بھی کسی حد کا تعین کرے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاہم سب سے پہلے مسلمان یہ اسلام کا یا تسلیم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کرنے والے کا نام مسلمان ہے، اور مسلمان کی جو شناخت رسالت نے بیان فرمائی ہے اس سے بڑی شناخت کوئی نہیں ہے۔ تو زبان اور ہاتھ رک جائیں ہمیں کسی کو تکلیف دینے سے، تو معاشرہ اور اخوت جو ہے یہ بحال بھی رہ سکتی ہے اور دائمی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم ہاتھ اور زبان کو آوارہ کرتے ہیں تو اخوت میں درار دینے کے لیے اور اخوت کی تباہی کے لیے یہ چیزیں جو ہے، یہ ہاتھ کا ناجائز استعمال، زبان کا غلط استعمال، یہ اخوت کو تباہ کر دیتا ہے۔ خواہ وہ عورتوں کا معاملہ ہو یا مردوں کا معاملہ ہو یا باہم دونوں کا معاملہ ہو، کیوں نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ تو جب ہم ہر ایک شخص کے پیکر خاکی میں عزت کے جذبات، عزت اور تکریم دینے کے جذبات جب غالب ہوں گے تو پھر تذلیل کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ والمومنین والمومنات، دوسرا عنصر ایمان ہے، امن ہے، یہاں بھی اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ اور پھر تیسرا عنصر والقانتین والقانتات، فرما بردار۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یقیناً وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، اور جو مسلمان ہے اور جو مومن ہے وہ امن دیتا ہے، امن چھینتا نہیں ہے۔ یہ سادہ باتیں ہیں اور اس نصوص کی سادہ حرمتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی تفسیری پیچ و تاب نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، پیچیدگی نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار، مرد ہوں یا عورت، یہ دوسرا عنصر ہے۔ تیسرا، چوتھی طاقت جو ہے اخوت کی، والصادقین والصادقات، اپنے بھائی سے سچ بولو، کبھی اسے غداری نہ کرو، کبھی خیانت نہ کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ بولو گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پرتپاک انداز میں ارشاد فرمایا، الصدق ینجی، ہمیشہ سچ میں ہی نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ والصادقین والصادقات، یہ صدق پر، صدق مقالی پر معاشرہ جو قائم ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور جس معاشرے میں، جس اخوت کے ماحول میں جھوٹ آ جائے تو اخوت کھٹی ہو جایا کرتی ہے، بیکار ہو جایا کرتی ہے، اخوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی اٹھ جاتا ہے۔ بد اعتمادی کی فضا جب قائم ہو جائے تو اخوت کہاں رہتی ہے، بلکہ رشتوں کی حرمت پامال ہو جاتی ہے، فطرت زخمی ہو جاتی ہے جس وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ہم مذاق بن جاتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کے۔ والصابرین والصابرات، یہ چھٹی قوت ہے اخوت کی، صبر۔ انسانی زندگی کے اندر نشیب و فراز موجود ہیں، تباہ کی تلخی بھی موجود ہے اور اونچ نیچ بھی موجود ہے،
کمی زیادتی بھی موجود ہے، یہ ساری چیزیں ممکنہ ہیں، متوقع ہیں اور موجود ہیں۔ تو قدرت نے کہا جو ان چیزوں کو صبر سے برداشت کر لیتا ہے اس کا اخوت میں بڑا حصہ ہے، اخوت کی قوت میں۔ تو صبر جو ہے، اور یہ اتنی بڑی عظمت ہے، کاش ہم میں یہ پیدا ہو جائے تو اس نیکی کا کمال پتہ کتنا ہے۔ ہر نیکی کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ اس کو اتنے گنا دیا جائے، اس کو اتنے گنا دیا جائے، اس کو اتنے گنا دیا جائے۔ اور صبر والی جو نیکی ہے اس کے لیے خدائے ذوالجلال نے پرجوش انداز رحمت میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب اہل صبر آئیں گے تو ہم حساب و کتاب کے پیمانے توڑ دیں گے، ہم بے حساب انہیں اجر و نعمت عطا اور ثواب عطا کریں گے۔ اچھا، ہر جذبے کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے، ہر قوت کے پیچھے خزانہ رحمت کتنا ہے؟ کائنات کے پیمانے میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت کا احاطہ کر کے بتائے کہ اسلام کی قوت میں پیچھے خزانہ رحمت کیا ہے، ایمان کے پیچھے کیا ہے، اور فرما برداری اور یعنی قانت ہونا، فرما بردار ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے، صدق کے پیچھے کیا ہے، اور صبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ کاش وہ حقیقتیں اگر ہم پر واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائیں، تو شاید ہی کوئی عقل کا مارا دوسری طرف جائے، وہ گم ہو جائے ان حرمتوں کے اندر، وہ اسلام کی عظمت کے اندر، وہ سلامتی کی نور کے اندر اتنا آگے چلا جائے کہ اس کا وجود سلامتیوں کا ترجمان بن جائے، وہ امن دینے میں اتنا آگے چلا جائے، ایثار کرے، قربانی کرے کہ اس کے وجود کو امن کی علامت قرار دیا جائے، اور فرما برداری میں وہ اتنا آگے چلا جائے، ہاں جی، کہ نافرمانی کا تصور اس کے وجود سے ختم ہو جائے، صدق میں وہ اتنا آگے چلا جائے کہ جھوٹ اس کے لیے بولنا جو ہے یہ وبال جان محسوس ہو۔ صبر تو پھر صبر ہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، وہ مقدس جذبے جن کے اندر اللہ کی خشیت کا نور ہے، کہ جو کچھ بھی یہ منزل کی طرف جا رہا ہے اور جہاں بھی اس نے جانا ہے، ہر احساس میں اور ہر مشقت میں اس کی معاون اور مددگار جو حقیقت ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بے قراریاں ہیں دل کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ جب کسی بے قرار دل کو اللہ دیکھتا ہے تو اپنا نور اس پر نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، اور استقامت کی قوت عطا فرماتا ہے، اور شرافت اور عظمت اسے لباس کے طور پر پہنا دیتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، پھر والمتصدقین والمتصدقات، یہ بھی طاقت ہے اخوت کی، صدقہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے، تو جو لوگ صاحب ثروت تھے وہ اٹھا کر صدقات لائے اور انہیں پیش کر دیے، کچھ جو غریب تھے، مسکین تھے، انہوں نے کہا ذهب اہل الدثور، یہ ثروت والے، مال و دولت والے تو بہت آگے چلے گئے اور ہم سے نمبر لے گئے۔ تو حضور نے تبسم فرمایا کہ میری رحمت صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی ہے۔ تم بھی چاہتے ہو کہ جہاں یہ پہنچیں گے جس مرتبے پر، وہی حرمت تمہیں بھی ملے؟ کہاں ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی تسبیح کرے، اللہ کی تسبیح کے نور کی جو دولت ہے وہ اس دولت سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرے اور استغفار کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ تو مقصد اس بات کا ہے کہ، اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے کلمہ خیر کہہ دینا بھی صدقہ ہے، اور کلمہ خیر کی بھی توفیق نہیں تو اس کی برائی سے زبان کو روک لینا بھی صدقہ ہے۔ تو گویا صدقہ جو ہے وہ مال سے بھی ہے، علم سے بھی ہے، اور جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس بطور دولت میسر ہیں، وہ خواہ روحانی ہیں خواہ وہ مادی ہیں، جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے بطور نعمت، ان سے صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات محض ایک مذہبی تصور نہیں، اسلام کی معیشت ہے۔ ہمیشہ پوری انسانیت کے اندر یہ معیشت کا اصول رہا ہے کہ جتنی معیشت گردش کرتی ہے اتنی مستحکم ہوتی ہے۔ جس وقت ہمارے نادار بھائی
بھی اس قدر قابل ہو جائے کہ ان کے پاس بھی قوت خرید میسر آ جائے تو کاروبار میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور پھر جو اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک غلبہ محسوس ہو رہا ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بھئی وہ بلند بخت لوگ ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک دانہ بویا اور اس سے 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانہ، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دے، تو 700 دانوں کو جس وقت ملٹی پلائی کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ 1400 کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ الحدید کے اندر ایک ارشاد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر کہیں فرمایا اضعافا کثیرہ۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ کی رحمت کے غلبے کو بیان کر رہی ہیں۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو دگنا کر دے۔ بھئی 700 جب دگنا کیے جاتے ہیں تو 1400 بن جاتے ہیں، اب 1400 کو پھر اس رقم سے اضعافاً کثیرہ سے ضرب دی جاتی ہے، تو بھئی ایک رقم ہے، اس کو نیچے والی رقم جس سے ضرب دی جا رہی ہے وہ اتنی ہے کہ جہاں اعداد و شمار کے ہندسے خاموش ہیں، کثرت رقم ہے، تو پھر اس رقم کے ساتھ جب یہ کثیر رقم ضرب کھاتی ہے تو حاصل ضرب کتنا آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں لا شریک کا وہ اعلان جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنا عطا کرتا ہے، وہ اتنا عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس عطا کرنے میں ایک خاص خیال رکھنا، کبھی خدائے ذوالجلال نے اور اس کے رویہ رحمت نے دیتے وقت کسی کو بھی دیتا ہے، بڑے کو دیتا ہے، چھوٹے کو دیتا ہے، امیر دیتا ہے، غریب دیتا ہے، کسی بھی وقت اس نے دیتے ہوئے کبھی کسی کو پسماندہ نہیں سمجھا، کسی کو مسکین نہیں سمجھا، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال کیا ہے اور اس کے وقار شخصی کو ملحوظ رکھا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے، جب آپ دیتے ہو تو کسی کی کسب پرسی یا مسکینی کو اس معمولی صورت میں نہ دیکھنا، انسانیت کی حرمت میں وہ آپ کے برابر ہے۔ یہی تو اسلام کی مساوات کا تقدس ہے۔ اور پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرات صدقہ دینے والا بھی محسن ہے اور لینے والا بھی محسن ہے۔ تو اصحاب رسول نے کہا جہاں پر آئے عالم، دینے والے کا احسان تو نظر آتا ہے، لینے والے کا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت وہ صدقہ لیتا ہے تو وہ صدقہ پہلے دستے قدرت میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر کے، اس خیرات کو قبول کر کے وہ نعمت عطا کر دیتا ہے اس کو اجر و ثواب کی، ہاں جی، کہ جس سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو دینے والے نے چند روپے دے کر وہ اپنا فریضہ ادا کیا اخلاقی، لینے والے نے قبول کر کے اس کو اللہ کی رضا کے نور کا اہل بنایا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اہل بنایا۔ تو دوستان محترم، بات تو یہاں رک گئی کہ وہ بھی احسان، یہ بھی احسان، وہ بھی محسن، یہ بھی محسن۔ وجہ کیا ہے کہ انسانی اخوت کے اندر جو ایکویلٹی ہے، انسانی اخوت کے اندر جو مساوات اور برابری ہے، اس کا تقدس قائم رہے کہ دینے والا کبھی اس انداز میں نہ دے کہ اس کی عزت، لینے والے کی عزت نفس مجروح ہو، اس کا وقار مجروح ہو، بلکہ اس کی تکریم کی بحالی کے لیے وہ اس انداز میں جذبات اپنائے کہ اسے خیر خراج سے علاوہ اس کی تکریم کے جذبات زیادہ قیمتی لگنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی جس وقت تم دیتے ہو لا یسألون الناس الحافا، جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ تو مانگ ہی رہے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عزت نفس کو مد نظر رکھ کر، اللہ کے وقار کی حرمت کو سامنے رکھ کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اللہ کی وقار، اللہ کی عزت نفس، اللہ کے وقار کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ اس بھرم میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے اس راز کا پہرا دیتے ہیں جو خدا اس بندوں کے درمیان ہے۔ وہ خدا کی طرف سے آزمائش میں ہیں یا خدا ذوالجلال کی طرف سے جس حکمت کے ساتھ بھی وہ اس سٹیج پر ہیں، لیکن ان کی سفید پوشی، ان کا شخصی وقار، ان کا معاشرتی بھرم جو ہے وہ انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تم ایسے لوگوں کو دیتے ہو تو فرمایا میری خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ اس بندے نے میرے بندے کی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھا ہے اور میرے اور اس کے درمیان کے معاملات پر بھی غور نہیں کیا بلکہ یقین کر کے نظر کر دیا ہے اپنی محبت کو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، یہ وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے جاتے ہیں زمین کے اندر، وہ چلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل، تو نادان آدمی جو ہیں وہ اسے غنی سمجھتے ہیں، اس کی ظاہری بود و باش کو دیکھ کر، اس کی تمکنت کو دیکھ کر اور اس کے وقار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو چٹے کپڑے پہننے والا ہے، بھائی بڑا ٹور والا بندہ ہے، اس نے کلف لگا رکھی ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ جاہل اسے نہیں محسوس کرتا، حالانکہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن عزت نفس کا وقار بحال رکھنے کے لیے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، لپٹ کر سوال نہیں کرتا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ہاں تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا کہ اندر سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ غیرت میں اتنے بلند ہیں کہ وہ کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خیر خیرات کرتے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ ان کو نہیں جانتا، اللہ یقیناً جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ وقار، یہ ہے وہ عظمت اور حرمت جس سے معاشروں کی قوت جو ہے یہ فروغ پاتی ہے اور بھائی چارے کی عظمت جو ہے یہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، آگے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ تو یہاں ایک روزہ ایک عبادت کے تصور میں پیش کیا گیا ہے، ہاں، لیکن جس وقت روزے کے محاسن پر غور کریں گے، معارف پر غور کریں گے، تو روزہ بھی ایک سبق ہے کہ جس طرح صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے پیاسے گزارتے ہیں تو طبیعت کے اندر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یا نقاہت پیدا ہوتی ہے تو وہ احساس دلاتی ہے کہ یار میں نے شام کو کھا ہی لینا ہے، لیکن اس وقت جو میری صورتحال ہے، خواہ میں عبادت سے گزر رہا ہوں، عام حالات میں جن کی یہ صورتحال ہوتی ہے اور جن کے ساتھ یہ حالات رونما ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی بھوک کا کیا عالم ہوگا، ان کی پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ تو روزہ درس دے رہا ہے بھی اگرچہ تو ثواب کے تصور میں ہے، لیکن جس وقت تو بغیر پانی اور کھانے کے اپنے وجود میں نقاہت محسوس کر رہا ہے تو ذرا ان مساکین کو بھی دیکھ جن کی زندگی کا تسلسل اسی عمل سے گزر رہا ہے کہ وہ جناب والا نقاہت کے ساتھ سے دو چار ہیں اور پریشانی سے دو چار ہیں۔ تو اس کے اور بھی بڑے محاسن ہیں، بڑا فلسفہ ہے روزے کا، بڑی حکمت ہے، بڑا کمال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، اخوت کے لیے شرم گاہوں کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اور آج اس کی شدید ضرورت ہے۔ شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے مسلمان کے لیے اس معاملے میں اتنا حساس رویہ اختیار فرمایا ہے، اتنی حساس عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو نگاہوں پر بھی پابندی لگا دی ہے، جتنے بھی حواس ہیں جو میرے احساسات کو مشتعل کر سکتے تھے سب پر پابندی لگا دی ہے کہ ایسی بات سننا جس سے طبیعت میں اشتعال پیدا ہو، ارتعاش پیدا ہو، منع ہے، ایسی چیز سونگھنا منع ہے، ایسی چیز دیکھنا منع ہے۔ اور پھر یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہماری بہنیں بیٹیاں آ جا رہی ہیں، گھروں میں بھی آ جا رہی ہیں، بازاروں میں بھی آ جا رہی ہیں، تو ہمارے
جن نگاہوں میں یہ ایک فرسودہ سا تصور ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں بے لذت گناہ، تو یہ نگاہیں بھی جرم ہیں۔ نظر قدرت نے نظر جس چیز کے لیے دی ہے ادھر تو ہم نظر لگاتے نہیں ہیں، اور جس چیز کی طرف قدرت نے اشارہ ہی نہیں دیا تو ہم اس طرف بلکہ روکا ہے، کیونکہ ان احساسوں سے ہی وسوسہ اندر آتا ہے اور دل اس پر آمادہ ہوتا ہے اور دماغ اس کا فیصلہ کرتا ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، شرم گاہوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے، یہی انسان کا بھرم ہے۔ اگر انسان اس بھرم کی حفاظت بھی نہ کرے تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اس یعنی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جو ماحول میں آوارگی پیدا ہوتی ہے، خیالات جو منتشر ہوتے ہیں، طبائع کے اندر جو ایک بدتمیزی کا طوفان آتا ہے، جو اشتعال اور ارتعاش وجود میں ہوتا ہے، جس سے مد مقابل کی عزت نفس ہے، وقار ہے، شخصیت ہے، احترام ہے، اگر میں اپنے بہیمی جذبات کی تسکین کے لیے وہ اقدام کرتا ہوں تو کیا خیال ہے اس سے بھائی چارہ قائم ہوگا؟ رشتوں کا تقدس جو ہے اس پر پہرا دینا ہی اصل دین ہے، اسی سے بھائی چارہ اور اخوت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ اخوت کی قوت میں یہ جذبات اگر آ جائیں تو یہ معاشرہ جنت نما اور جنت نظیر بن سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ کیا خوبصورت ہے ارشاد، فرمایا یہ جو حقیقتیں یہ تمہارے جذبات ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، تم پر عائد ہیں، اور ان حقیقتوں کو موبلائز رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کی یاد سے وابستہ رہو، کیونکہ اللہ کی یاد کا نور تمہارے ان جذبات کو قوت دیتا رہے گا، اور یہ جذبات پھر صحیح ڈائریکشن کی طرف جائیں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے اور اخوت اور بھائی چارے کی قوت بن جائیں گے اور یہ عناصر بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا ذکر اتنی عظمت والی حقیقت ہے، کیونکہ اس سے صرف اعصاب کو تقویت نہیں، روح کی حرمتیں بھی بحال ہو جاتی ہیں، اور جب روح کے اندر قوت پیدا ہو جائے اور روحانیت غالب آ جائے تو بہیمیت کوچ کر جایا کرتی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی بہیمیت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ نے ذکر کو کثرت سے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی کثرت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے اسماء عظمت، اس کے اسماء حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر وہ اسماء اپنی فیض و برکات سے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ صفات ہماری طرف مخاطب ہوتی ہیں، پھر کثرت سے ذکر کرنے سے وہ فیض بار ہوتی ہیں، تو وہ فیض بار نگاہیں اور عنایات جو ہیں، شان رحیمیت ہے، ستاریت ہے، غفاریت ہے، جتنی بھی شانیں ہیں، جس کا تذکرہ ہم کریں گے، اپنے مذکور کا ہم ذکر کریں گے، اور کیا شان ہے اس ذکر کی جس کا مذکور اللہ ہے، تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول کر ہمیں اپنے اس تصور عظمت میں، ہمیں اس اپنے حفاظت کے نور میں لے لے گا اور ہمارے ان جذبات کی اور ان احساسات کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے کثرت ذکر، یہ کثرت ذکر دراصل ساری قوتوں پر ایک یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انرجی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، کیونکہ سارے اعصاب جس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان اعصاب پر اور جو قوتیں ہیں، جو حواس ہیں، ان قوتوں پر اللہ کے ذکر کا نور جب غالب آئے گا تو پھر وہ جذبے جہاں شیطان ہمیں ورغلا سکتا ہے وہ دفن ہو جائیں گے اور اللہ کا نور اس پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ عناصر انسان لے کر چلتا ہے اور کثرت ذکر کرتا ہے، اعد اللہ لہ مغفرہ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے لوگوں کے لیے ہی مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو مغفرت اور عظمت جو ہے، اجر عظیم جو ہے، وہ انہی حوالوں سے وابستہ ہے۔ کاش ہم ان راہوں سے گزریں اور ان تصورات کو یقین میں لا کر ان پر عمل کریں جو قرآن دے رہا ہے، تو اخوت نہیں ٹوٹ پائے گی، اخوت قائم رہے گی، بھائی چارہ قائم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، یہ جو پیچھے احکام دیے گئے تھے، ہماری شناختیں تھیں
اور ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہمارے فرائض تھے۔ تو ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کے بعد جس وقت اللہ کے ذکر نے وہ اپنا کمال دکھایا، روحانی تاثیر دکھائی، تو ہمارے یہ جذبے بیدار ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، اور ہمارا بھائی چارہ مضبوط ہو گیا اس بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ایسے مسلمان کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، ایسے مومن کے تقدس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کیسا شان والا مومن ہے، وما کان لمؤمن، یہ کیسا شان والا مومن ہے۔ بلکہ یہاں ایک تصور دیا کہ مومن اپنی شان کے لائق ہی نہیں سمجھتا، نہ کوئی مومنہ عورت اپنی شان کے لائق سمجھتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے ہٹ کر چلے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں، نہ مومن مرد کے لیے نہ مومن عورت کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے ہٹ کر کوئی اپنا فیصلہ صادر کرے۔ تو بھائی جب ہم مخلوق خدا کی ہیں اور امت مصطفیٰ کی ہیں تو ہماری زندگی کے تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس وقت مومن اپنے اختیارات کو معطل کر دیتا ہے اور اپنے اختیارات پر خدا کے اختیارات کا یقین کر لیتا ہے اور اس اختیارات میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے، پھر فرشتے اس کی خدمت میں آ جاتے ہیں، جنت اس کی مشتاق ہو جایا کرتی ہے اور حرمتیں اس کا طواف کرتی ہیں، عظمتیں اسے سلام کرتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جو ہی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آئے تو پھر اس فیصلے میں اپنا اختیار کرے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے من مانی کی اللہ کے سامنے، من مانی کی رسول کے فیصلے کے سامنے، تو اس نے معصیت کی، گناہ کیا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ دور کی گمراہی میں جا پٹکا، وہ اس کے لیے اب نزدیکی کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ آگے ایک قصہ ہے اسے بیان فرمایا گیا ہے۔ تاہم میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان محترم، اخوت دین کا پہلا بنیادی نقطہ ارتکاز ہے، یعنی عقائد کے بعد مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے۔ شریعت کے کسی تصور پر آپ نے اس 13 سال میں کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، کسی بھی قسم کا کوئی احکام بیان نہیں فرمایا، صرف اخوت کا درس دیا۔ وہ جو اجڑا ہوا دیار تھا جس میں رعونت تھی اور جس میں سفاکیت تھی، جس میں ظلم اور بربریت تھی، جس کے اندر انسانیت شرمندہ تھی اور انسانیت آشنا ہی نہیں تھا، اخلاق سے عاری تھا، تو اس ماحول کی طہارت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وجود مطہرہ مقدسہ اور پاکیزہ کردار پیش کر کے اس ماحول کو اس نے اخلاق بتایا، اور وہ ٹوٹی ہوئی انسانیت جو صدیوں سے ایک دوسرے کی دشمنی میں چلی آ رہی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک کے اس رحمت برے ماحول میں ایک اخوت کے دھارے میں پیش کیا۔ اور اخوت جو ہے، بھائی چارہ جو ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار دیتے رہے اور قبائل کو بھی اسی پر آمادہ کیا۔ اور جہاں کہیں صلح اور امن کا معاملہ بنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بنا، تو ان کو بھی انسانی بھائی چارے کے دھارے میں بیان کیا ہے، پیش کیا ہے اور قبول کیا ہے۔ تو دوستو، جس وقت یہ طے ہے کہ اخوت جیسی نعمت کوئی نہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنی گزشتہ ساری باتوں کو بھول کر اخوت کے اس رشتے میں منسلک ہو جائیں جس کا تقاضا خدا فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اور پھر اپنی رحمت کو اس اخوت کے بعد بیان کیا۔ فرمایا کہ جب تم اخوت کی عظمت میں آؤ گے تو پھر ساری رحمتوں کے مالک تم ہو، تمہیں رحمتیں عطا کر دی جائیں گی، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں رحمت سے نوازا جائے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہیں رحمت اور فضل و احسان سے نوازا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس راستے خود سے گزر کر آؤ جو میں چاہتا ہوں، اور اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں، خدا کا کوئی فائدہ نہیں، یہ انسان کی عظمت کا ایک اپنا حوالہ ہے، انسان کا ہی فائدہ ہے اخوت اور بھائی چارے کے اندر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو مسلمان اس کو نہلاتے ہیں، اسے خوشبو لگاتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اور اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اس بھائی کو کندھے پر اٹھاتے ہیں اور تکریم کے ساتھ سپرد خاک کرتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کے جنازے میں گیا اور
اس کے دفن کفن تک وہ مصروف رہا اور جنازے میں شریک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے بندے کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، لہذا اے فرشتوں قلم دوات اٹھا کر ایسا کرو کہ قلم دوات اٹھا کر اس کے قدموں کی گنتی کرو۔ وہ قدم گنتے ہیں کہ اللہ اتنے قدم چل کر جنازے کے ساتھ گیا اور اتنی دور سے وہ آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے بندے کی تکریم کی ہے اور میں اس تکریم کی عظمت میں اسے تکریم دے رہا ہوں۔ میں نے جتنے یہ قدم چل کر آیا ہے اتنے اعتبار سے، اتنے اعداد و شمار سے میں نے اس کے کبیرہ گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اخوت جو ہے یہ زندگی کے سارے معاملات میں ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخوت میں قائم اور دائم رکھے اور اس پر وہ کچھ کرنے کی توفیق دے جس کا وہ حکم دے رہا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، یہی اسلامی معاشرت کی بقا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔